اللہ کی رحمت پکارتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور بندہ اپنے اعمال میں اضافہ کرتا ہے، اپنی نمازوں میں اضافہ کرتا ہے، اپنے نوافل میں اضافہ کرتا ہے، اور مسجدوں میں اپنا اکثر وقت لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو چل رہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں اکثر طبقہ ایسا بھی ہے جو رمضان المبارک کی مقدس مہینے کو پانے کے باوجود وہ اللہ سے دور ہے، اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہے، روزہ رکھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے بجائے بے روزگار ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے گناہوں میں لگا ہوا ہے، نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے بجائے گناہوں میں لگا ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس جو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، ہدایت کی جو کتاب عطا فرمائی ہے، وہ ہدایت کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو ہدایت کے راستے میں لا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جب زندگی گزارنا شروع ہو گیا تو اس کی زندگی سے ہدایت نکل گئی، اس کی زندگی سے اللہ کا خوف نکل گیا، اس کی زندگی سے اللہ کے احکام نکل گئے، اس کی زندگی سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقے نکل گئے۔ عزیز دوستوں، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کر کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ صاف ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو غور سے سنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مت سمجھو کہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ پچھلی امتیں جو آئی تھی ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کما کتب علیکم الصیام من قبلکم لعلکم تتقون، آگے فرمایا کہ یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہو جائے، اللہ سے محبت کرنے والا ہو جائے، گناہوں کو چھوڑنے والا ہو جائے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا ہو جائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو جائے، غیر غلط چیزوں کو چھوڑ کر اس کی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں، قرآن اس کی زندگی میں آ جائے، اخلاق اس کی زندگی میں آ جائیں، اور زندگی گزارنے کا طریقہ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا کر گئے ہیں وہ طور طریقے اس کی زندگی میں آ جائے، گناہوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا ہو جائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو جائے۔ رمضان المبارک میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک آنے سے پہلے گناہوں میں لگے رہتے ہیں، جھوٹ میں لگے رہتے ہیں، غیبتوں میں لگے رہتے ہیں، غیر غلط چیزوں میں اپنی زندگیوں کو لگاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں بات آتی ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہم غیر غلط چیزوں کو چھوڑ دیں، ہم چوری کو چھوڑ دیں،
غلط چیزیں جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں. وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. چھوٹا سا معصوم سا بچہ روزہ رکھتا ہے رمضان المبارک کے اندر، پیپروں میں آتا ہے. ہمارے گھروں میں اپنے بچے روزہ رکھتے ہیں. 8 سال کا 10 سال کا بچہ روزہ رکھتا ہے. جب ماں باپ رحم آنے کی وجہ سے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بچے تو کھانا کھا لے تیرا روزہ ہو گیا، تو بچہ یہ کہتا ہے نہیں امی میرا روزہ تو مغرب تک ہے. اس کے دل کے اندر وہ بات کیسے پیدا ہوتی ہے کہ میں تو کھا لوں گا، میرے ماں باپ صرف دیکھ رہے ہیں، میرے پڑوسی نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے دوست احباب نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. بچے کے دل کے اندر خیال پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. بچے کے دل کے اندر بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں کھانا کھا لوں گا، اگر میں پانی پی لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. بظاہر اس کے ماں باپ اس کے سامنے ہوتے ہیں، پوری دنیا والے اسے نہیں دیکھتے، اس کے باوجود بھی وہ بچہ کھانے سے پرہیز کرتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی جذبہ میں پیدا کرنے کے لیے تمہیں روزہ رکھا. لعلکم تتقون، قرآن مجید میں جو آیت ہے تتقون کا جو لفظ ہے وہ لفظ یہی کہتا ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں بندہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتا ہے، بقیہ 11 مہینے کی زندگی تقوی کے ساتھ گزر جائے اور اللہ کے خوف کے ساتھ گزر جائے، اللہ کی خشیت کے ساتھ گزر جائے، قرآن کے مطابق اس کی زندگی آ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی احتساب کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے جو بندہ بندی روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی فضیلت کا مہینہ ہے میرے عزیز دوستو. روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. روزے دار کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ و مرتبہ ہے. اس کے انعامات جنت کے اندر بہت زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ، نماز کا بدلہ، زکات کا بدلہ، خیر خیرات کا بدلہ، حج کا بدلہ، یہ تمام بدلے جو انعام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جنت میں دیں گے. وہ کس کے ذریعے سے دیں گے؟ وہ انعام فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے. نماز کا بدلہ بھی اللہ دیں گے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے. حج کا بدلہ بھی دیں گے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے. صدقہ خیرات کا بدلہ بھی دیں گے، وہ فرشتوں کے ذریعے سے دیں گے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ اللہ خود اپنے ہاتھوں سے جنت میں دیں گے. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. روزہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی مجبوری کی وجہ سے آج بہت سارے نوجوان روزہ نہیں رکھتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی رمضان المبارک میں ایک روزہ بھی جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے چھوڑتا ہے، پھر رمضان المبارک گزرنے کے بعد سال بھر بھی 11 مہینے مستقل روزہ رکھے، 11 مہینے مستقل مسلسل روزہ رکھے، جو رمضان المبارک کا جو ایک روزے کا جو ثواب ہے وہ 11 مہینے روزے رکھنے کے برابر بھی نہیں ملے گا. یہ اتنا بڑا اجر ہے، یہ اتنا بڑا ثواب ہے.
مقدس مہینہ اللہ اس لیے لایا ہے تاکہ میرے جو بندے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے قریب ہو رہے ہیں، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف کر لے، اس لیے کہ اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو گنہگار تو ہیں، لیکن کوئی ایسا مہینہ لے کر آؤ تاکہ اس مہینے کی برکت سے میرے بندے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، جب میرے پاس آئے تو ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی محبت کا اعلیٰ مقام ہے، بندوں سے محبت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں۔ جو بندے رمضان المبارک میں اکثر وقت مسجدوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگاتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی مسجد کے اندر وقت لگاتا ہے اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ایام میں بھی اکثر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں ہوگا اور یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے رہیں گے۔ کوئی آدمی پریشانی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، جہنم کی تپتپی کی وجہ سے حالات کو دیکھ کر پریشانی کے عالم میں اتنا زیادہ متفکر ہوگا کہ آدمی کا پسینہ اتنا نکل جائے گا، کوئی آدمی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی آدمی کاندھے تک ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا پسینہ اترتا ہوا ہوگا۔ ایسے عالم میں جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے عرش کے نیچے اسے جگہ نصیب ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں، اس پر یقین لانا ہے۔ بات تو آسان ہے، سننا آسان ہے، لیکن دل و دماغ کے اندر یہ بات کو مضبوطی سے اتارنا ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو بات حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کا عرش نصیب ہو جانا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہ کن لوگوں کو نصیب ہوگے؟ جو آدمی اپنا وقت مسجد میں اکثر لگائے گا، قرآن کی تلاوت میں لگائے گا، ذکر و اذکار میں لگائے گا۔ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے اس مہینے میں آدمی کو چاہیے کہ 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیں، 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ جو آدمی 4 چیزوں کو رمضان المبارک کے اندر اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے اس کا رمضان المبارک بہترین سے بہترین گزرتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ روزہ رکھنا تو فرض ہے، نماز 5 وقتہ پڑھنا تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی کو جیسے ہی فرصت ملتی ہے رمضان میں، کام سے، کاج سے، آفس سے، تجارت سے، جب آدمی فرصت میں آتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ مسجد میں داخل ہو۔ مسجد دور ہے تو گھر میں وضو بنائے اور مصلی بچھائے اور نفلوں کی نمازوں کو ادا کرے، وضو کرے اور مصلی بچھائے، جانماز بچھائے اور 2 رکعت نفل کی نیت سے، اے اللہ 2 رکعت نفل کی نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ اسے قبول فرما، بول کر نیت سے نماز پڑھے، نوافل کی کثرت کرے۔ جو آدمی کو بھی وقت مل جائے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر نوافل، اگر مسجد دور ہے تو گھر میں جائیں اور گھر میں جا کر نمازوں کا اہتمام کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، فرض نماز تو مسجد میں آ کر پڑھنا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر آدمی کو وقت مل جائے، فرصت مل جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پڑھے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن رمضان المبارک میں اتارا ہے یا مقدس مہینے میں اتارا ہے۔ اگر آدمی رمضان المبارک کے اندر قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ حرف پر اللہ اسے 70 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جتنے تقوی کے ساتھ اور
اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اپنے ثواب میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو نوافل کا اہتمام کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس کے لیے فرمایا کہ کم از کم تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، بیکار وقت میں نہ لگائے، اپنے وقت کو موبائل میں نہ لگائے، اپنے وقت کو غیبتوں میں نہ لگائے، اپنے وقت کو ایسی ویسی باتوں میں نہ لگائے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی ساعتوں کو خوش نصیبی سمجھ کر اس کے اندر ذکر و اذکار کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے۔ جو آدمی کو جو ذکر آتا ہے وہ کسی کونے میں بیٹھ جائے اور دکان میں بیٹھ جائے، مکان میں بیٹھ جائے، مسجد میں آ جائے، ہر جگہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ جس جگہ پر بھی ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے اللہ سننے والے ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والے بھی ہیں اور اللہ انسانوں کے دلوں کے بھیدوں کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ تیسرا عمل یہ کرنا ہے کہ آدمی ذکر کرے، استغفار کرے، گناہوں پر ندامت کرے، اے اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما، استغفار کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی استغفار کثرت سے کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اس کے گناہ سمندر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، جب آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو اور کون معاف کرے گا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تیسرا عمل ہوا۔ چوتھا عمل فرمایا کہ جو آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، اور آخر درجہ یہ ہے کہ کثرت سے رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان میں دعا قبول ہونے کی گھڑی ہے، دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ آسمان میں آ کر یہ کہتا ہے کوئی بندہ جو مانگے میں اس کی ضرورت کو پوری کروں، ہے کوئی پریشان بندہ کہ میرے سامنے وہ پریشانی کو رکھے میں اس کی پریشانی کو ختم کروں، ہے کوئی مصیبت والا بندہ کہ اس کو میرے سامنے مصیبت کو پیش کرے میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی مقروض بندہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ہے اور میرے سامنے وہ حاجت کو رکھے میں اس کے قرضداری کو دور کروں۔ گناہوں سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ ہمارے دعاؤں کو سننے والے ہیں، اللہ ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان چار چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے اور دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے۔ اکثر طبقہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ عبادت تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے آنکھوں سے 2 قطرے آنسو بہا نہیں سکتا، اس کی آنکھوں سے آنسو تک نہیں آتے، اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نہیں آتے۔ افسوس کی بات ہے، اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں، کاش کہ میرے بندے میرے پاس آئیں اور گناہوں سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمارا طبقہ ایسا ہے کہ اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے آپ ایک چیز مانگتے ہیں اللہ 70 چیزیں دیتے ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے جب اللہ دیتے ہیں تو خوشی سے دیتے ہیں اور بیزار ہو کر نہیں دیتے۔ اللہ کا خزانہ تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ دنیا کا دستور ہے، کوئی آدمی کسی کی حاجت کو پوری کرتا ہے، کوئی آدمی کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کوئی روپیے پیسے دیتا ہے تو لوگوں کے درمیان میں کہتا پھرتا ہے کہ میں فلاں آدمی کی ضرورت کو پورا کر دیا، میں فلاں آدمی کو اتنے پیسے دے دیا، فلاں آدمی کی پریشانی کو ختم کر
چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوشی سے دیتے ہیں اور کہتے بھی نہیں کسی سے, اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اور آگے فرمایا مانگو نہ اس سے جو دیتے نہیں خوشی سے, کہتے ہیں سبھی سے. دنیا کا دستور ہے کہ آدمی کے پاس جب آدمی حاجت لے کر پیش ہوتا ہے تو پہلی چیز تو آدمی اس آدمی کی حاجت کو پورا نہیں کرتا. پیسے ہونے کے باوجود, مال ہونے کے باوجود, اسباب ہونے کے باوجود, سہولتیں ہونے کے باوجود وہ آدمی آ کر اپنی پریشانی کو ظاہر کرتا ہے. وہ آدمی سن کر یہ کہتا ہے میں خود مجبور ہوں, میں تمہیں کیا دوں. دنیا کا دستور ہے. ہاں کوئی ایک دو بندے, یہ کا دو کے بندے اللہ کے نیک ایسے ہوتے ہیں, جب کوئی بندہ اس کے سامنے مجبوری پیش کرتا ہے وہ بندہ اس کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ دے بھی دیتا ہے تو وہ بندہ خوشی سے نہیں دیتا بلکہ وہ غم کے ساتھ دیتا ہے, مجبوری کے ساتھ دیتا ہے, اور دینے کے بعد لوگوں کو کہتے پھرتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مانگنے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں, ذکر کا کثرت سے اہتمام کریں, قرآن کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں, نفلوں کی کثرت سے اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں, اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذاب لانے کے بارے میں سوچتے ہیں, اور جب سوچتے ہیں تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ میرے بندے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں, میرے بندے مسجدوں کو جا کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, میرے بندے مسجدوں میں جا کر نفلیں پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے اللہ کا آنے والا عذاب رک جاتا ہے. اللہ کا آنے والا عذاب مسجدوں کو آباد کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. اسی لیے جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ 11 مہینے میں ہم مسجدوں کو آباد کریں. 11 مہینے میں بھی ہم تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں, اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے زندگی گزاریں گے تو اللہ کے آنے والے عذابات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. مسلمانوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں, جو پریشانیاں آ رہے ہیں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں, یہ اللہ کی جانب سے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں, ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہے ہیں, ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے اور روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ میں جو خوشبو آتی ہے, بھوک کی وجہ سے جو خوشبو, معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو خوشبو آتی ہے, اللہ فرماتے ہیں روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہے مجھے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی قدر کریں. رمضان المبارک کی ساعتوں کے اندر ہم نمازیں پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, چھوٹی